السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے اس میں اخلاص نصیب فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پہ اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو فیس بک پہ جا کے اس کو فالو کر لیں، تو اس طرح آنے والے سبق آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 54 اور 55 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے ان قریشیوں کا ذکر کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھنے والے ایمان والے غریب لوگوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا اپنی حد تک سمجھتے تھے اور تقاضا کرتے کہ ان کی موجودگی میں ہم آپ کی محفل میں آ کر بیٹھنا اور دین کا علم سیکھنا ہماری شان نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو نہ صرف ان غریب لوگوں کو محفل سے اٹھانے سے منع کر دیا، بلکہ فرمایا کہ ایسے ایمان والوں کے لیے اگرچہ وہ غریب ہوں، جب آپ کی محفل میں آئیں آپ انہیں سلام کریں، خوش آمدید کہیں، ویلکم کہیں، ان کی عزت افزائی فرمائیں۔ بے شک اللہ کو وہ غریب مفلس زیادہ پسند ہے جو ایمان والا اور تقوی والا ہے۔ اس دولت مند سے، اس سردار سے یا اس بڑے خوبصورت سے جو اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والا ہے یا اس پر عمل نہیں کرتا۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لائے ہیں، بِآیاتنا میری نشانیوں پر، میرے احکامات پر، فَقُلْ سلام، تو آپ کہیے ان پر سلامتی، انہیں سلام کیجئے، ان پر سلامتی بھیجئے، علیکم ان پر، کاتبہ علیکم اللہ نے لکھ دیا ہے، تمہارے رب نے، کاتبہ ربکم اللہ نے لکھ دیا ہے، علی نفسہ الرحمہ اپنے اوپر ان کے لیے رحم کرنا۔ یعنی دیکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ بڑی بات محبت کی اور عظمت کی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے یہ جو نیک لوگ ہیں اگرچہ غریب ہیں، مفلس ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جب وہ آپ کی محفل میں آئیں انہیں اٹھانا نہیں ہے یہ کفار یا مشرکین کے کہنے پر، بلکہ ان کی عزت افزائی کرنی ہے، ان کو سلام کہنا ہے، ان کو اپنے قریب بٹھانا ہے۔ انہو من عمل منکم، یہ کہ تم میں سے کوئی برے کام کا ارتکاب کرے، سوءاً برے کام کا، بجہالت جہالت میں، یعنی ان میں سے اللہ فرما رہے ہیں کسی نے اپنی جہالت میں یعنی ایمان لانے سے پہلے اگر اس نے کوئی برا کام کیا تھا، ثم تاب پھر اس نے توبہ کر لی، من بعد اس کے بعد، واصلح اور اپنی اصلاح کر لی، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ دیکھیں اللہ کہتے ہیں کہ انہیں جو لوگ تانا دیتے ہیں یہ بھی تو لوگ ایسے ہی تھے، گناہ گار تھے، خدا نخواستہ زنا، شراب، اجتاء کے گناہ میں یہ لوگ بھی تو ملوث تھے، یہ بھی تو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ لوگ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لی، ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، تو اللہ فرماتے ہیں اپنے جو پچھلے اعمال ہیں انہیں اس پر ان کو رک گئے، ان پر توبہ کر لی اور آگے سے اپنی اصلاح کر لی، ان سے بچ رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے میں نے اپنی رحمت کرنا واجب کر لیا ہے، ضروری کر لیا ہے، میں ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لوں گا۔ یعنی اے میرے محبوب خبردار ان مطیع فرمانبردار لوگوں کا دل نہیں توڑنا، کیونکہ وہ ایمان میں پختہ ہیں، تقوی والے ہیں،
بلکہ جب وہ آپ کی محفل میں آئیں تو انہیں خوش آمدید کہو، ان کے ساتھ عزت اور تعظیم سے پیش آؤ، انہیں صراط مستقیم کے والے رستے کی ان کی رہنمائی کریں، مزید رہنمائی کریں، کہ گناہوں سے توبہ کرنے کا ان کو طریقہ سمجھائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کو حاصل کر سکیں۔ انہیں بتلائیں کہ اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہے اور غلطی ہو گئی اس پر اللہ سے فوراً مغفرت طلب کر لی تو یقین رکھو ایسے لوگوں پر نے اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے رحمت کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے فارغ ہوئے تو اللہ نے عرش پر یہ لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، یعنی میری رحمت جو ہے غصے پر غالب ہے، میں زیادہ رحیم و کریم ہوں۔ اور اس میں ان اہل ایمان کے لیے بشارت ہے جو بتقاضا بشریت کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں پر فوراً ہی اللہ کی طرف توبہ کر کے رجوع کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو اس حدیث کے حوالہ سے محدثین اور مفسرین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک چھوٹی سی شرط وہ بیان کرتے ہیں، ایک تو گناہ پر اصرار نہ کرے آدمی، یعنی جب اس پہ غلطی ہو گئی دوبارہ اس پر اصرار نہ کرے، یعنی دوسری غلطی کو دوبارہ رپیٹ نہ کرے۔ دوسرا توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، یعنی جلد توبہ کر لے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، یعنی فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی راہ کی جستجو کی ہے یا وہ اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، نیت صاف ہے، فل کوشش کرتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ، پورے غور و فکر کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، تو انہیں ضرور اللہ تعالیٰ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائیں گے۔ صحت مبارکہ میں ایک اور بات بھی جو سامنے آتی ہے کہ اللہ انہیں راہ ہدایت ضرور نصیب کرتے ہیں جو صدق کے دل سے کوشش کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ اپنے بیانات کو، اپنی نشانیوں کو، اپنے احکامات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وَلَا تَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ یہ جو مجرم لوگ ہیں نا ان کا راستہ واضح ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں فرق، مجرموں اور متقین میں جو فرق ہے جو واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے ہر بات کو دیکھیں قرآن جو ہے وہ بہت آسان ہے اگر ہم اس کی طرف تھوڑا سا توجہ کریں۔ قرآن انسان سے ایسے محبت کرتا ہے جس طرح ایک جاندار چیز، یعنی اگر آپ کسی بھی جاندار کو، چرند پرند کو، انسان کو، حتیٰ کہ حیوان کو بھی اگر آپ پیار محبت سے ٹریٹ کریں وہ آپ سے محبت کرے گا۔ ایسی ہی بات قرآن کی، یقین کیجیے اگر آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں، آپ قرآن سے رابطہ کرتے ہیں، آپ قرآن سے لو لگاتے ہیں، ہر بات کی رہنمائی آپ قرآن سے لینا چاہتے ہیں تو قرآن آپ سے یوں کہہ لیں محبت کے بازو کھولے کھڑا ہے۔ قرآن آپ سے محبت کرے گا جس طرح انسان آپ سے محبت کرتے ہیں، جس طرح حیوان آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹیں، قرآن کی طرف آئیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو بار بار پڑھیں۔ ہاں کچھ ایسی باتیں جو صاحب علم جانتے ہیں ان پہ عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہیں، تو ایسی بات میں صاحب علم لوگ جو ہیں ان سے رجوع کریں۔ ہمارے لیے بہت سی باتیں جو عام باتیں ہمارے عمل کی ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو جنرلی طور پر اسلام کے لیے ہیں، یعنی اگر ان میں ہماری سمجھ اگر کام نہیں کرتی تو اس میں اتنا عمل دخل نہیں ہے۔ ہمارا کام اللہ کو سمجھنا ہے، توحید کو سمجھنا ہے، اتباع رسول اور اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول، اس کو سمجھنا ہے اور اسلام کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرنا ہے، صراط مستقیم کو چل۔ تو ان باتوں کی قرآن بڑا واضح انداز میں رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔